بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اللہ کی اس بارگاہ میں ہم حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی اور پیارے نبی کی کچھ باتیں ہم سنیں. یہ بڑی توفیق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا اور قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے بیٹھنا یہ توفیق ہے. اس لیے کہ مال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں، لیکن علم جو بہت بڑی چیز ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملتی. اس کے لیے آدمی موفق ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اس پر ہونا ضروری ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیا ہے کہ کچھ دیر ہم بیٹھتے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں اور اپنے ایمان کو بچائے رکھیں اور یہ نیک باتیں دوسروں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں. بزرگوں، دوستو، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، گزشتہ دنوں میں ہم نے قرآن مجید کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی. کل ہمارا جو موضوع تھا، کل جو ہماری باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ اعمال، ایسے کیا اعمال ہیں جو آدمی کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہمارے سامنے ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. ایسے بہت سارے اعمال مرنے کے بعد آدمی کو کام آتے ہیں. پہلی چیز علم ہے. علمہ، اس نے وہ علم سیکھا، ونشرہ، اور اس علم کو پھیلایا. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو صاحب علم ہیں؟ یہ ضرور ہے کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، اچھے انجینئر ہو سکتے ہیں، اچھا انگریزی بول سکتے ہیں، لیکن یہاں جس علم کی ہم بات کرتے ہیں وہ علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ پہچاننے میں آئے. علم شریعت. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس شریعت کا علم کتنا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، احادیث نبویہ یاد ہیں، کتنی حدیثیں ہم کو یاد ہیں، کتنی دعائیں یاد ہیں. ہمارے بچوں کو کتنا علم ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ کو سلف کی کچھ باتیں سنائیں گے کہ کیسے وہ علم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرنے میں وہ کیسے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. تو سب سے پہلی چیز یہاں جو بتائی گئی، علما علمہ ونشرہ، جس نے وہ سیکھا اور اس کو پھیلایا. وولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد اس نے چھوڑی. اس نے دنیا میں جو بچے چھوڑے وہ نیک ہیں. یہ دوسری چیز انہوں نے بتائی. اور اس کے بعد بڑی لمبی حدیث میں بتایا گیا وَمُصْحَفًا وَرَّثَ أَوْ مَسْجِدًا بَنَا، یا ایسی اس نے قرآن مجید وَمُصْحَفًا وَرَّثَ جیسے بتایا گیا کہ وَمَسْجِدًا بَنَا، یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نے مسجد بنائی. أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ، یا بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی. اور کہا صدقۃ اخرجها من ماله في صحته وحیاته، اور کہا کہ ایسا صدقہ جو اس نے صحت کی حالت میں خرچ کیا. صحت کی حالت میں اس نے صدقہ کیا. مرتے وقت تو سارے خرچ کرتے ہیں. آدمی کو جب موت آ جاتی ہے کہتا ہے کہ میرا سارا مال صدقے میں ہے،
تو ویسا صدقہ نہیں ہے. آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کا مال نہیں ہوتا، اس کے ورثہ کا مال ہوتا ہے. آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ورثہ کو وہ مال ملتا ہے. آدمی صدقہ و خیرات کرے جب تک اس کے ہاتھ پیر مضبوط ہوں، ابھی اس کے جینے کا امکان ہو، اس وقت وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ صدقہ قبول کرتے ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلے بات بتائی گئی، بات علم کے بارے میں. علم کے سلسلے میں سلف کہتے ہیں، ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عیسیٰ بن موسیٰ بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بازار میں ہریسہ نامی ایک حلوہ ملتا تھا، جیسے آج کل رمضان کے موقع پر جو حلیم وغیرہ ملتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بازار میں ایک اچھا حلوہ ملتا تھا، تو کئی سال میں نے یہ کوشش کی کہ وہ حلوہ خریدوں. غالباً انہوں نے کہا 30 سال میں یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ حلوہ خرید کر کے کھاؤں، لیکن وہ حلوہ بیچنے کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ بالکل میرے درس کا ٹائم ہوتا تھا، حدیث سننے کا، اور مجھے حدیث سننا پیارا تھا وہ حلوہ کھانے سے، تو وہ حلوہ میں نہیں کھا سکا. وہی کہتے ہیں کہ الحریسہ جسے کہتے ہیں کہ میں کوشش کرنے کے باوجود میں نہیں پسند کرتا تھا کہ حدیث کا درس چھوڑوں اور وہ حلوہ کھاؤں. کہتے ہیں کہ اتنے ہم حدیث کے حاصل کرنے میں متحمس تھے. اور جہاں تک عبادت کا معاملہ تھا تو سلف کہتے ہیں کہ سکرات کی حالت سکرات میں انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا اٹھا دو، اصلی رکعتین، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ اس وقت آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے جب آپ سکرات کی حالت میں ہیں؟ انہوں نے کہا الآن تطوی صحیفتی، یہ وہ وقت ہے کہ جب میرا نام اعمال لپیٹا جائے گا، یعنی اب ان کا عمل ختم ہو چکا. میں چاہتا ہوں کہ حالت نماز میں میرا نام اعمال لپٹا جائے، جب میرا نام اعمال بند کر دیا جا رہا ہو اور میں حالت سکرات میں ہوں تو یہ لکھا جائے کہ میں مرتے وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. یہ کیسے لوگ تھے؟ آگے چل کر وہ بتاتے ہیں. ہمت سفیان ابن عینہ، سفیان ابن عینہ بڑے محدث ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ابا بغداد میں صیرفی، یعنی وہ ایک کاروبار کرتے تھے، یعنی نقد کا کاروبار کرتے تھے. قرضوں میں پھنس گئے تو وہاں سے ہجرت کر کے مکہ آئے، اور مکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا. سفیان و عینہ بڑے محدث ہیں. تو میں مسجد کے باہر ٹھہرا رہا. ایک صاحب آئے اپنے گدھے پر. اس زمانے میں گدھے تھے، آج کی طرح بائک کا زمانہ نہیں تھا. مسجد کو لوگ گدھے پر بیٹھ کر آتے تھے. تو وہ جیسے ہی مسجد کے پاس آئے، مجھے دیکھا کہ بچہ یہاں ٹھہرا ہوا، میں چھوٹا تھا. کہا کہ ارے بھائی ذرا ہمارا گدھا سنبھالنا، ہم جاتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ محدث ہیں، محدث ٹائپ کے آدمی ہیں، حدیث ان سے لوگ حدیث سنتے ہیں. میں نے کہا پکڑوں گا ضرور، آپ مجھے حدیث سنائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے جو آپ نے یاد رکھا ہے، میں گدھا پکڑوں گا، گدھا سنبھالوں گا. انہوں نے کہا کہ ارے بھائی تو لگتا چھوٹا بچہ ہے، میرا گدھا پکڑ لے، بعد میں بات کرتا ہے. نہیں، آپ مجھے حدیثیں سنائیے، میں گدھا آپ کا سنبھالوں گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا ضدی ہے. 8 حدیثیں انہوں نے بیان کی اور میں وہ 8 حدیثیں یاد کرتا رہا. سفیان ابن عینہ بڑے محدث سے کہتے ہیں میں ایسے حدیث حاصل کرتا تھا، ایسے بہانے سے، ایسے عجیب عجیب بہانے لوگ کرتے تھے. جیسے اعمش کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس لوگ سارے جمع ہوتے تھے. پہلے پرنٹ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، آج کل جیسے سیلوں میں قرآن ہے، حدیث ہے، ایسا حدیث نہیں ملتا تھا. گاؤں میں جگہ جگہ محدث ہوتے تھے اور کتابیں بھی نہیں تھی. محدث کو 1 لاکھ 2 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی. سارے شاگرد دور دور سے آتے تھے، گاؤں گاؤں سے مسجد میں جمع ہوتے تھے، حدیث سنتے تھے. اعمش جو اندھے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سننے. تو ان میں سے کچھ شرارتی بھی ہوتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے استاد کو، اور وہ کہتے نہیں اب حدیث نہیں سناؤں گا، جاؤ کسی کو نہیں سناؤں گا. وہ ایک دن غصے میں آ گئے، کہا کہ آج کسی کو حدیث نہیں سناؤں گا. تو ایک صاحب بڑی دور سے آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم دور سے آئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ بچوں نے آپ کے ساتھ کیا شرارت کی، مجھے ذرا حدیث سنائیے پیارے نبی کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہہ دیا کہ کسی کو حدیث نہیں سنائیں گے. کہا کہ اچھا چلیے ہم آپ کو گھر تک چھوڑتے ہیں. تو اعمش جو راوی الحدیث ہیں
کہا کہ ٹھیک ہے شاگرد مجھے گھر تک چھوڑنا چاہتا ہے، تو گھر تک لے جانے کے بجائے رستہ بدل کر دور تک باتوں میں لگا کر لے گئے. کہا کہ دیکھیے استاد شیخ، ایسا ہے کہ اندھیرا ہے اور کیڑے مکوڑے درندوں کا یہ عجیب علاقہ ہے، آپ مجھے حدیث سنائیے، آپ کو گھر تک چھوڑ دوں یا یہی چھوڑ دوں؟ اب اعمش نے کہا کہ ارے یہ کیا ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے، یہ تو مجھے باتوں میں لگا کر یہاں تک لے آیا، اب ضد کر رہا ہے کہ آپ حدیث سنائیے، میں گھر تک چھوڑوں گا نہیں، یہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا. بہت ضد کیا. بعد میں اعمش نے اسے حدیث سنائی، بہت ساری حدیثیں سنائی، اور پھر ہاتھ پکڑ کے وہاں تک گھر تک لے آئے. کہا کہ میں نے جتنی حدیثیں تم کو سنائی ساری کی ساری ضعیف حدیثیں، چونکہ تم نے ضد کی میں نے ساری ضعیف حدیثیں سنائی. انہوں نے کہا کہ اعمش قسم خدا کی آپ جیسا محدث جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بول سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ بالکل آپ نے صحیح حدیثیں سنائی. تو انہوں نے دعا کی وفقک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے. یہ کیسے ہیلے بہانے سے علم سیکھتے تھے، ہیلے بہانے سے علم سیکھتے تھے. علماء زندہ تھے. اس سے بھی بہانہ دے کے آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں صبر ابن حجر فی طالب العلم. ابن حجر رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں، فتح الباری انہوں نے لکھی، شرح صحیح البخاری. وہ کہتے ہیں کہ 5 سال تک میں استاد کے پاس بیٹھا رہا علم سیکھنے کے لیے، ایک حرف سیکھ نہیں پایا. 5 سال کے بعد میرے شیخ نے ایک رسی دی، ایک لکڑی دی، کہا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو جنگل جا کے، تم حدیث نہیں پڑھ سکتے. 5 سال گزر گئے، کچھ نہیں سیکھا، جاؤ. تو میں بڑا تنگ دل ہو کر نکلا. وہاں سے پہنچا تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، اور وہ رسی ایسی ہے کہ رسی نے پتھر کو توڑ دیا ہے، یعنی رسی نے پتھر کو توڑ دیا ہے. تو میرے دل میں پیدا یہ ہوا خیال کہ رسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ رسی اگر پتھر کو توڑ سکتی ہے تو میں حدیث کیوں نہیں حاصل کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ میں حدیث میں لگا تو اسی پتھر سے ان کا نام پڑا ابن حجر، پتھر کا بیٹا، پتھر کا بیٹا. اور انہوں نے کتاب لکھی فتح الباری، اور علماء کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح الباری کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے اب سفر کرنے کی ضرورت نہیں. فتح الباری اگر کوئی پڑھ لے جس میں کوئی بات نہیں چھوڑی گئی، سارے مسائل ساری باتیں اس محدث نے جمع کر دی. اللہ اکبر، کتنی محنت سے کتنی تکلیف سے وہ لوگ علم حاصل کرتے تھے، علم جمع کرتے تھے. اس سے بھی بڑھ کر وہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک خیال لکھا، امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل تقریباً علماء نے لکھا کہ ملین حدیثیں، ملین کتنا ہوتا ہے، 1 ملین کتنا ہوتا ہے، 10 لاکھ. 10 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھی. ہم کو کتنی یاد ہیں؟ ہم کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 40 حدیثیں یاد ہوں گی. وہ ہماری اسکولوں میں، اسلامک اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. شاید میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم کو شاید اتنی حدیثیں یاد نہیں ہوں گی جتنی ہمارے بچوں کو یاد ہوں گی. ہماری جو چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان اسلامی اسکولوں کو، ذرا فیس ذرا کم کر دے، اللہ سلامت رکھے، اللہ برکت دے ان چلانے والوں کو. ان کے ذریعے سے ہمارے بچے کم از کم ذرا احادیث تو یاد کر لیتے ہیں، ذرا حدیث علم نبوی تو یاد کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ الامام احمد 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. ایک حدیث میں ایک آدمی کے بارے میں ان کو شک تھا، وہ ایک راوی تھا، حدیث کا جو لنک ہوتا ہے، ایک آدمی کے بارے میں شک تھا. وہ آدمی تھے، اس آدمی کے بارے میں صحیح آئیڈینٹیفیکیشن، صحیح شناخت اگر معلوم کرنا ہوتا تو ان کو جانا تھا یمن سفر کرنا پڑتا تھا. 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث کے بارے میں وہ تھے عبد الرزاق الصنعانی، مصنف، صاحب المصنف. انہوں نے کتاب لکھی عبد الرزاق الصنعانی. تو انہوں نے سفر کیا بغداد سے یمن تک ایک حدیث کے بارے میں صحت جاننے کے لیے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط، اس کے بارے میں جاننے کے لیے انہوں نے سفر کیا بغداد سے لے کر یمن تک. اب ان کے ساتھ ہیں یحییٰ ابن معین، یہ بھی محدث ہیں. دونوں سفر کرتے کرتے آئے مکہ، درمیان میں مکہ پڑتا ہے، اور مکے میں حج کا زمانہ تھا.
تو حج کے زمانے میں طواف کرنے لگے کعبۃ اللہ کا، ساتھ یحییٰ ابن معین ہیں اور احمد بن حنبل ہیں، اور طواف میں جانا تھا ان کو یمن عبدالرزاق الصنعانی سے ملنے کے لیے، اور عبدالرزاق الصنعانی حج میں تھے، وہ بھی طواف کر رہے تھے۔ یحییٰ ابن معین جانتے تھے کہ یہ عبدالرزاق الصنعانی ہیں، تو جیسے انہوں نے دیکھا سلام کیا، محدث صاحب مصنف عبدالرزاق الصنعانی کو امام احمد بن حنبل سے کہا، یا ابا عبداللہ، اے امام احمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ نے تم کو 1 مہینے کی جرنی سے بچا لیا۔ مکے سے یمن تک جانے کے لیے 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا، خرچ الگ آتا تھا، گدھے پر یا خچر پر جانا ہوتا تھا۔ کہتے تھے کہ جس سے ملنے کے لیے ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ خود یہاں موجود ہیں، چلو 1 مہینے کا ہمارا سفر خرچ بچ گیا، صعوبتیں بچ گئیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا، واللہ میں نے خلوص نیت کے ساتھ بغداد سے نکلا ہوں، اگرچہ کہ عبدالرزاق الصنعانی یہاں ہیں، لیکن حدیث میں وہی جا کر سنوں گا۔ میں جس نیت کے ساتھ نکلا ہوں کہ یہ حدیث میں یمن میں ان سے سنوں گا تو یمن میں جا کر ہی سنوں گا، اگر میں یہاں ان سے مل لیتا ہوں تو میری نیت میں فتور آتا ہے، مجھے وہ حدیث کے حاصل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، میں وہیں جا کر ملتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں حدیث کا درس اس مسجد میں ہوتا ہے، بغل میں گھر ہوتا ہے، آنے کو تیار نہیں؟ اے اللہ کے بندو، امام احمد بن حنبل 1 حدیث کے لیے سفر کر رہے ہیں، بغداد سے لے کر یمن تک کا، حدیث کے لیے بھی نہیں، اس حدیث میں 1 راوی ہے جس کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہے، اس کی شناخت کے لیے سفر کر رہے ہیں، حدیث کے لیے۔ اللہ اکبر! اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نضر اللہ امرا سمع مقالتی وبعاها، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری باتیں سنی، لوگوں کو ان تک پہنچایا۔ لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، مقالات ان کی، مقالات ان کی باتیں ان کی باتیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کون یاد کرے گا؟ دنیا کا کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہو کہ اس کی ہاتھ ایسے تھے، ان کی انگلیاں ایسی تھیں، ان کی زلفیں ایسی تھیں، ان کے پیر ایسے تھے، کأنما ينحدر من سبق، چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے، مسکراتے تھے تو آپ کے دانت ایسے چمکتے تھے؟ دنیا کا کوئی انسان ہے جس کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہو؟ لوگوں نے پیارے نبی کے بارے میں لکھا، شمائل محمدی کے نام سے لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ہر چیز کے بارے میں یہ کہا کہ کیسے ظاہری شکل آپ کی تھی، کہ اللہ کے رسول کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو کہا کہ بالکل ویسے چلتی ہیں جیسے ان کے ابا چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسا کوئی شخص ہے جس کے بارے میں صحابہ کو اتنا پیار، اتنی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پیارے نبی نے انگوٹھی پہنی، سونے کی انگوٹھی پہنی تو سارے صحابہ نے پہن لی، پیارے نبی نے نکال کے پھینک دیا تو سارے صحابہ نے پھینک دیا، اور چپل میں نماز پڑھ لیا تو سارے صحابہ نے پڑھ لیا، اور چپل نماز کے دوران اٹھا کر پھینک دیا جوتا تو سارے صحابہ نے پھینک دیا۔ کہا کہ ارے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پھینکا تو تم نے کیوں پھینکا؟ کہا کہ ہم کیا جانے صاحب، آپ نے نماز میں جوتا پھینکا، ہم نے پھینکا۔ کہا کہ ارے نہیں، مجھے تو جبرائیل امین نے بتایا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی ہے، میں نے پھینکا، تم کو کیا ہوا؟ ارے ہم نہیں جانتے صاحب، ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی نے پھینکا، ہم نے پھینکا۔ اللہ اکبر! یہ متابعت رسول ہے۔ یہ ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بٹن کھول کے رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا بٹن کھول لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ جاتے ہوئے ایک جگہ پیارے نبی بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، ان کو بھلے پیشاب نہ آئے لیکن وہاں بیٹھ کر اٹھتے ہیں کہ یہاں ہمارے پیارے نبی بیٹھ کر اٹھتے تھے۔ ایک جگہ پیارے نبی نے اپنا اونٹ ایسے گھمایا تو وہاں جا کر بار بار حضرت علی اونٹ گھماتے تھے، کہتے تھے کہ یہاں پیارے نبی نے ایسا اپنا اونٹ گھمایا۔ کیا محبت تھی، کیا دیتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اے پیارے نبی، لو انفقت ما فی الارض، زمین کی جتنی دولت ہے اگر وہ دولت آپ خرچ کر دیں تو آپ کے لیے ان کے دلوں میں اتنی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت ہم نے ڈالی،
پیارے نبی نے زمین پر اللہ کا نام بلند کیا، اللہ نے پیارے نبی کا نام بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دوستو عزیزو، ہمیں حدیث سے محبت ہونی چاہیے، علم سے محبت ہونی چاہیے۔ محاضرات ہوتے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، ارے 40 منٹ بیٹھنا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے جتنی باتیں آپ کو معلوم ہوئی اس درس میں، اس میں سے 99 باتیں چھوڑ دیجیے آپ کو معلوم ہو، لیکن ایک بات تو نئی بات معلوم ہوئی ہوگی، ایک بات تو نئی بات معلوم ہوئی ہوگی، کم از کم مجلس کی برکت کا تو اجر ملے گا۔ کتنے بے حس لوگ ہیں کہ ضرورت ہو کوئی صاحب ضرورت جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بے ڈھنگی اور لاپرواہی اور اللہ اور اس کے رسول بس عبادت عادت کے طور پر بجا لاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، اللہ اللہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، ہماری بس رسمیں رہ گئی عبادت کی، لیکن جو دل سے ہونی چاہیے وہ بہت دور ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں تھے، جنگ کا موقع تھا اور صحابہ کرام بڑی بھوک میں تھے، اس بھوک میں گدھے کے گوشت بنائے گئے، ڈومیسٹک یعنی جو پالتو گدھے ہوتے ہیں ان گدھوں کا گوشت بنایا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو الا اعلان کر دو کہ گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ صحابہ کرام بھوکے ہیں، دیکھو میں صحابی کہتے ہیں کہ دیگ میں اوپر گوشت کے ٹکڑے ابل رہے تھے، شوربے کے ساتھ گوشت ابل رہا تھا، ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کہ گوشت گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام نے کیا کہا ہوگا، چلو یہ ٹائم ایڈجسٹ کر لیں گے نیکسٹ ٹائم سے، چونکہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور ادھر شوربے کا خوشبو بھی آ رہی ہے، چلو اس ٹائم معاف کر لو نیکسٹ ٹائم دیکھ لیں گے۔ کہا کہ نہیں، پیارے نبی نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت انہوں نے بیان کر دی تو کہا کہ سارے دیگیں الٹ دیں۔ یہ بات ہوتی ہے، یہ اطاعت رسول یہ ہوتا ہے۔ اور وہ شراب جس کو یہ پانی کی طرح پیا کرتے تھے، جب نازل ہو گئی اور بار بار دعائیں کرتے تھے، اللہم اے اللہ ایسا کوئی شافی حکم نازل فرما شراب کے بارے میں کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور شراب حرام کر دی گئی اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہنے لگی جیسے پانی بہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام جو شراب کو پانی کی طرح پیا کرتے تھے، حرمت تو نہیں تھی، لیکن جب حرمت نازل ہوئی تو اسے پانی کی طرح بہا دیا۔ اور اس میں ایسے بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے جو انہوں نے تجارت کے لیے بڑے بڑے لوڈ منگوائے تھے، بڑے بڑے مشکیزوں میں یا بڑے بڑے چمڑے کے اس میں انہوں نے شراب بھرا تھا، لیکن حکم نازل ہوا تو ساری شراب گلیوں میں بہا دی گئی۔ تو دوستو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور کیسے؟ علماء نے مثال دی، جیسے قرآن نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے، جیسے انہوں نے کہا اخی لن تنالوا العلم الا بستۃ، جیسے کہا گیا امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑے سے کہا کہ دیکھو 6 چیزیں علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، صبر وذکاء وحرص وطول زمان۔ کہا کہ آدمی کو صبر ہونا چاہیے، آدمی بار بار بیٹھے گھڑی دیکھتا رہے کب یہ بھاشن ختم ہوگا، کب ہم جائیں گے، کہا کہ نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو صبر ہونا چاہیے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ کیسے صبر؟ ایسے صبر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ کیسے صبر کیا؟ قوم میں کھڑے ہوئے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے میں نے اتنی ڈگریاں لی ہیں، دنیا میں اتنا گھوما، وہاں سے اتنی ڈگریاں لی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا علم والا ہے۔ آدمی اپنے علم کو فخر کا ذریعہ نہ بنائے۔ جو شخص علم کے ذریعے فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی علم کے ذریعے اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ نبی موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کوئی فخر تو نہیں کیا، بلکہ اتنا کہا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا زمین پر تم سے بڑا جاننے والا کوئی ہے؟ سیدھی بات تھی۔ انہوں نے کہا تم سے بڑا جاننے والا کوئی ہے؟ تو ایک بس اتنا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور حالانکہ زمین پر وہ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسی بات کہتے ہو تو جاؤ، میرا ایک بندہ دور رہتا ہے،
وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تشویش ہوئی، ارے ایک بندہ اور بھی زمین پر ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، لیکن وہ رہتا کہاں ہے؟ کہا کہ دور جبل طارق کی پہاڑیوں میں طنجہ، جہاں موراکو، آج کل موراکو جہاں پڑتا ہے میپ میں، کہا کہ موراکو، اور یہ رہتے ہیں فلسطین میں موسیٰ علیہ السلام۔ اب ان کو جانا ہے سفر کر کے، کہاں؟ مصر سے جائیں گے، مصر سے نکلیں گے سیریا جائیں گے، سیریا جائیں گے وہاں سے لیبیا جائیں گے، لیبیا سے الجزائر الجیریا، الجیریا سے موراکو، اتنا لمبا سفر کریں گے صرف علم سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا، کہا کہ وہ میرے بندوں میں سے ہے جس کو علمناہ من لدنا علما، ہم نے اس سے علم سکھایا ہے۔ اب وہ توشہ باندھا، اپنے شاگرد کو ساتھ لیا کہ کہا چلو ہم کو چلنا ہے، کوئی بس نہیں، کوئی ٹرین نہیں، کہا کہ اب چلنا کتنا دور، 4-5 کنٹری پار کرنا ہے۔ اب چلنے لگے، کیا لیا؟ ایک مچھلی لی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ میں جا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن مجھے کوئی نشانی تو بتا دیجئے کہ میں وہاں اس بندے کو دیکھوں تو پہچان سکوں۔ کہا کہ ایسا کرو، وہ جو مچھلی جو نمک میں ملی ہوئی ہے، جب وہ مچھلی میں اللہ تعالیٰ روح پیدا کر دیں گے، وہ مچھلی خود بخود نکل کے سمندر میں چلے جائے گی، تو جہاں وہ جائے گی وہیں میرا بندہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب چلنے لگے، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مچھلی چپکے سے چلے گئی۔ اب جو شاگرد ساتھ تھے وہ توجہ نہیں کر پائے، پھر ساری رات چلے، مچھلی تو چلے گئی، پھر ساری رات چلنے کے بعد کہا کہ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اپنے شاگرد سے کہا کہ ارے بھائی وہ مچھلی لاؤ، کھاتے ہیں، بڑی تھکان ہو گئی، ہم کھاتے ہیں، وہ مچھلی لاؤ، کہاں ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ حضور لقد لقینا من سفرنا، فوجد، کہا کہ صاحب وہ مچھلی تو کل راستہ بنا کے سمندر میں چلی گئی۔ ارے کہا ہم وہی چاہتے تھے نا، جہاں وہ مچھلی گم جائے وہیں وہ اللہ کا بندہ ملے گا جس کے پاس ہم کو جانا ہے۔ اور پھر واپس آئے کہ جہاں سے چلے تھے ساری رات، پھر واپس آئے اور وہاں ان سے ملاقات کی، وہ تھے خضر، جن سے کہا کہ ان سے ملاقات کی، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، کہا کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ پہلی بات انہوں نے جسے کئی بار یہ بات دہرایا، تو کہا کہ صاحب تم موسیٰ علیہ السلام ہو، اللہ کے نبی ہو آپ، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں ہم علم حاصل کریں، علامہ بن جائیں، چلے جائیں، جیسے عام آدمی چاہتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ایک مجلس میں بیٹھ کر علامہ بننا چاہتے ہیں، ایک کتاب پڑھ لیں گے۔ بہت سارے نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں نیٹ میں بیٹھ کے ہم علامہ بن جائیں، سارے فتوے میں نیٹ میں دیکھ لیا، یہی بات کہے گا، جس سے بھی پوچھو نیٹ میں پڑھ لیا، وہ تو کہ نیٹ میں ہی مر جا، نیٹ میں ہی میں جنازہ پڑھا لیا۔ اب عالم کی کوئی ضرورت نہیں، جنازہ بھی نیٹ ہی میں چلے گا، ساری چیزیں نیٹ ہی میں چلی جائیں گی۔ تو آدمی نیٹ میں کئی چیزیں ہیں، ضعف ہے، کمزوری ہے، فحش ہے، صحیح عالم آدمی فرق کر سکتا ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ زانوئے تلمس طے کیا جائے، کسی صحیح العقیدہ عالم کے پاس بیٹھا جائے، اس سے علم حاصل کیا جائے، تب جا کر اسے علم آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے صحابہ کرام بیٹھتے تھے، لگ جاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بس مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی، بس مجھے تو پیٹ بھر جائے، بس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جاتا تھا، احادیث سننے لگتا تھا، مجھے کاروبار دھندا کوئی چیز نہیں تھا، بس پیٹ بھر جائے، بس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ جیسے وہ کہتے ہیں یہاں ایسی حالت بھی میری آتی تھی، مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاتا تھا، کبھی ایسے پڑ جاتا تھا، لوگ دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا ہے، بس دل میں کبھی سوال کرنے لگتا، قرآن کے بارے میں کوئی سوال کرتا کہ اجی اس کا جواب بتاؤ۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے قرآن مجید کے بارے میں سوال کیا،
لیکن مجھے جواب نہیں چاہیے تھا، یہ چاہیے تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے گھر بلا کے لے جاتے، بس ذرا میرا پیٹ بھر دیتے، یہ میں چاہتا تھا۔ لیکن عمر نے نہ سمجھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سمجھا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے وہی سوال ان سے کیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ ارے یہاں سوال و جواب کیا ہو، چلو گھر چلتے ہیں، وہاں کچھ کھائیں گے پیئیں گے، سوال و جواب ہوگا۔ اور لے آئے، پوچھا کہ اجی گھر میں کچھ ہے، بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے، پیارے نبی کے گھر میں کیا ہوتا تھا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن، یعنی اللہ کے رسول اللہ کے گھر کی باتیں کچھ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بتائیں گے۔ کہتے ہیں کہ پوچھا کہ کچھ ہے، کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا گھر ہے، کبھی ایک کھجور مل جاتا تھا، کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ سارے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، کہا بس ایک دودھ کا پیالہ تھا جو کسی نے تحفہ بھیج دیا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی تحفہ بھیجنے والے تھے، لیکن اس زمانے میں بہت کم ہو گئے، نہ تحفہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، یہ تعامل کم ہو گیا ہے۔ کہا تحادو تحابو، ارے ایک پین ہی صحیح تحفے میں دو، کیا ضرورت ہے پہاڑ دینے کی، ارے ایک پین دو یا ایک پین لو، تحادو تحابو، ہدیہ دو، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو عزیزو، کہا کہ ایک پیالہ دودھ ہے، ایک پیالہ دودھ ہے جو کہیں سے آ گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ، جتنے اصحاب صفہ ہیں ساروں کو بلا لاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ کہاں کی زبردستی صاحب، میں نے کہا کہ یہ دودھ اگر وہ دیں گے تو میں پی لوں گا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ابھی اصحاب صفہ کا کیا دخل ہے؟ اب اصحاب صفہ آئیں گے تو ان کی تعداد لگ بھگ اس زمانے میں کہا کہ 500 کے لگ بھگ تھی۔ پیالہ دودھ 500 لوگ، ایک انار 100 بیمار والی بات تھی۔ اب وہ بھی بیچارے بھوکے تھے، جو اصحاب صفہ جو بیٹھتے تھے سارے کے سارے، لیکن الامر فوق الادب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر تھا، بات پوری کرنی تھی۔ میں گیا، ساروں کو بلا لایا، سارے بیٹھے۔ اب میں دل میں سوچنے لگا کہ چلو ایسا ہوگا، سب سے پہلے مجھے آفر کیا جائے گا کہ تم پیو، لیکن معاملہ الٹا تھا۔ کہا کہ چلو ایک طرف سے ساروں کو دودھ پلاؤ، قاسم القوم آخرهم، یعنی دو لوگوں کو پلاتا ہے وہ سب سے آخر میں کھاتا ہے، جو لوگوں کو کھلاتا ہے تقسیم کرتا ہے وہ سب سے آخر میں کھاتا ہے۔ اب میں نے کہا اب کیا بچے گا میرے لیے، اب جب ساروں کو دودھ پلاؤں گا تو اب کیا بچے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی۔ کہتے ہیں کہ ساروں نے جی بھر کر پی لیا۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کہا کہ ابو ہریرہ تم اور ہم دونوں بچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کا نبض جیسے دیکھتے ہیں، حکیم کیا کرتا ہے، ایسے پکڑ کے دیکھتا ہے، ساری بیماری معلوم ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو باتیں پیدا ہوتی تھی، یعنی چہرے سے نظر آ جاتا تھا۔ عالم الغیب تو نہیں تھے، لیکن جانتے تھے کہ کیا سوچ رہے ہیں، سمجھ جاتے تھے جیسے عام آدمی سمجھتا ہے، اس میں کوئی غموض کی بات نہیں۔ کہا کہ ابو ہریرہ یا اب ہم دونوں باقی رہ گئے۔ کہا کہ اب تم پیو۔ ایک بار میں نے اٹھایا، خوب پی لیا۔ کہا کہ پھر پیو، پھر پی لیا، پھر تیسری بار پھر پیو، تیسری بار بھی پی لیا۔ کہا اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اب میرے پیٹ میں کچھ بھی خالی نہیں ہے، میں نے جی بھر کر پی لیا، اب میرے پیٹ میں کچھ بھی خالی نہیں ہے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو طلب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ بھلے ہم اپنے ماں باپ کو دن میں یاد نہ کریں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دن میں کئی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان ائمہ و محدثین، امام بخاری، ان لوگوں کے نام دن میں کئی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ آدمی اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتا، لیکن ان کے نام یاد کرتا ہے۔ یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ ہم علم میں رغبت دکھائیں، آگے بڑھیں۔ قسم خدا کی، علم کی وہ عظیم دولت ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنورتی ہے، دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ دوستو عزیزو، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں سیکھی، تو
قصہ طویل ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. کہا کہ ایک ایک چیز وہ کرتے گئے, یہ اعتراض کرتے گئے, ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہا کہ سب سے پہلے ایک کشتی میں بیٹھے اور کشتی والوں نے دیکھا کہ ارے دو بزرگ آدمی ہیں, یہ ایک تو ان کو پہچانتے تھے, دوسرے موسیٰ علیہ السلام مہمان ہیں. کہا کہ دونوں بڑے اچھے آدمی ہیں, فری میں بٹوا لیا, چلو بیٹھو, کرایہ نہیں لیا. اب مفت میں بیٹھے ہیں اور پھر ہتھوڑا لیا, اس کو توڑنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا, کہا کہ صاحب ایک تو انہوں نے فری میں سوار کرایا, آپ ان کی کشتی توڑ رہے ہیں. بہت غصہ آیا, کہا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کہا کہ نہیں پوچھنا, میں نے کہا تھا نہیں پوچھنا, آپ مت پوچھیں. اور پھر کہا کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیوں توڑا. پھر کچھ دور آگے گئے, ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا اور اس کا سر ایسے پکڑا, جسم سے سر الگ کر دیا. کہا موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے, کہا کہ ارے چھوٹے سے بچے کی جان آپ نے نکال دی, اس کو تو قتل کر دیا. نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایسا آپ نے بغیر اس کی اس کو قتل کر دیا. کہا کہ نہیں, میں نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک بستی میں گئے, بستی والوں سے کھانا مانگا, بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا, اور وہاں ایک گرتی دیوار دیکھی, اس کو بنانا شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے آدمی ہیں, ایک تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا, ان کی گرتی دیوار کو یہ بنا رہے ہیں. مختصر بات یہ کہ انہوں نے اس کی تعویل پیش کی کہ دیکھو وہ جو کشتی میں نے توڑی, وہ کشتی جہاں پہنچتی تھی وہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا, اچھی کشتی جو بھی نظر آتی تھی اس کو لے لیتا تھا. میں نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا کہ وہ بادشاہ نہ لے, بولے ارے اس میں تو بگاڑ ہے, یہ کشتی ہمارے نہیں چلے گی, تو اس طرح ان کی روزی رہ جائے گی. میں نے جو بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا, اور میں نے اس بچے کو جو قتل کیا اس کے ماں باپ نیک تھے, وہ بچہ بڑا نافرمان تھا, اس کی وجہ سے ان کی عاقبت خطرے میں تھی. اللہ کے حکم سے میں نے اس بچے کی جان لے لی. اور وہ جو دیوار میں نے بنائی, وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, کہا کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا. دوستو عزیزو, ایک بار میرے ساتھ غور کریں, یہی ہمارے لیے محل شاہد ہے. یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اگر ہم نیک ہوں, جیسے اس حدیث میں کہا گیا, مرنے کے بعد جو چیز کام آتی ہے, نیک بچے کی دعا کام آتی ہے. وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ, باپ نیک تھا, اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا. کہاں سے کہاں تک؟ 4 ملکوں کا سفر کر کے, سمندر پار کر کے, کشتی میں بیٹھ کر اس گرتی دیوار کو اس نبی نے اچھا کیا, صرف باپ اچھا ہونے کی وجہ سے. یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے مہم پر لگایا کہ یہ آدمی نیک ہے, وہ بچے یتیم ہیں, اگر وہ دیوار گر جاتی ہے تو دوسرے اس خزانے پر قابض ہو سکتے ہیں, تم اس دیوار کو اچھا کرو. ایک نبی کو اس کام پر لگایا گیا, باپ نیک تھا. تو دوستو عزیزو, اس حدیث میں ہی بتایا گیا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. اب علماء نے کہا کہ مرنے کے بعد کوئی آدمی اپنے باپ کے لیے نفل روزے رکھتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے. علماء نے, جمہور اہل السنہ اس بات کے قائل ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, چونکہ بدنی عبادت ہے اس کا ثواب نہیں ملتا, لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی مال خرچ کرتا ہے, لیکن نیک اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے اس کے مرحوم باپ کے لیے اجر جاتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص مرحوم باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے آنے پر مردہ باپ جو قبر میں ہیں اپنے آنے والوں کو محسوس کرتا ہے, ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری اولاد ہے, اس نے یہ نیک کام کیے ہیں, ہمارے نیک کاموں پر ہمارے باپ دادا خوش ہوتے ہیں جو قبروں میں ہیں. اسی طرح ہماری برائیوں پر وہ افسردہ دل بھی ہوتی ہیں کہ ایسی اولاد تھی جس نے ہمیں مایوس کیا اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. اور اسی طرح صدقہ جاریہ, اس حدیث میں بات بتائی گئی کہ آدمی صدقہ جاریہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسلامی مراکز بنائے ہیں تو ضرور جو بھی جنہوں نے بھی اس میں کار خیر کیا ضرور ان کے لیے خیر ہوگا. جیسے بئر روما جو مدینے کا ایک کنواں تھا, مسلمان پانی کے لیے پریشان تھے, اور ایک صحابی تھے جن کے پاس وہ کنواں تھا, ان سے اللہ کے رسول سے فرمایا
کہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ کنواں مسلمانوں کو دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں نہر دے دی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ایک کنواں ہے جس کا پانی بیچ کر میں جیتا ہوں، میرے پاس اور کوئی ذریعہ جینے کا نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت حضرت عثمان غنی نے سنا تو حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خریدا اور کہا، پہلے یہ بات طے کر لی کہ اللہ کے نبی، جو بات آپ نے ان کے لیے کہی کیا وہی بات میرے لیے بھی ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ تو انہوں نے وہ کنواں خرید لی۔ اور ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ بئر روما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے خریدا، بھاری قیمت دے کر خریدا۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، صدقہ جاریہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی ہو سکے، جو بھی اسلامی مراکز ہیں، جو بھی اس طرح دعوت دین کا کام کرتے ہیں، اس کی خدمت میں بھرپور حصہ لیں، اس میں اپنا پیسہ لگائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا دین صرف ہماری عبادتوں سے بلند نہیں ہوتا، ترقی نہیں کرتا، جب تک کہ اللہ کی راہ میں پیسہ نہ خرچ کیا جائے اور اسلام کے ان مراکز کو مضبوط نہ کیا جائے، تب تک اللہ تعالیٰ کا دین مضبوط نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے تھے جو چھپ چھپ کر خیرات کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، جیسے عبد الواحد المغربی، بڑے مجاہد ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں درس دے رہے تھے، ایک جگہ چند مجاہدوں کو پیسوں کی ضرورت تھی، سارے لوگوں میں اعلان کیا کہ صاحب ادھر مجاہدین بھوکے مر رہے ہیں، ان کے لیے کھانے پانی کا ضرورت ہے، اے میرے شاگردو چندہ دو۔ شیخ نے اعلان کیا، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، بڑا افسوس ہوا، اللہ کے سامنے بیٹھ کر رونے لگے، اللہ میرے شاگردوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں نے ان سے گزارش کی، ایک نے بھی چندہ نہیں دیا۔ رات ہوئی، ان کے ایک شاگرد ایک بڑی تھیلی لے کر آئے، کہا کہ دیکھیے اس میں 10,000 دینار ہیں اور یہ ان مجاہدوں کے لیے ہے جس کا اعلان آپ نے کیا ہے، جس کے چندے کا اعلان آپ نے کیا ہے۔ اور صبح ہوئی، پھر درس میں آئے، کہا کہ اجی کل میں نے چندے کا اعلان کیا تھا، کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے میرے اس شاگرد کی۔ انہوں نے ان کی پرسنلی شخصیتاً تعارف کر دیا کہ انہوں نے رات میں 10,000 دینار دیے تھے۔ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اب اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا، اجی شیخ بات ایسی تھی کہ وہ جو 10,000 کی جو تھیلی میں نے دی تھی وہ میری امی کی تھی، میں نے بغیر پرمیشن کے لا کے آپ کو دے دیا تھا، اب امی کہہ رہی کہ وہ لا کے مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے سر پکڑ لیا، کہا دیا بھی ایک نے اور وہ بھی واپس لے رہا ہے، پھر اسے اٹھا کے وہ تھیلی واپس دے دی، کہا کہ لے بھائی جا، تو ایک نے دیا تو بھی پھر واپس مانگ رہا ہے۔ پھر رات ہوئی، پھر وہی شخص آئے، کہا کہ شیخ میں تو چاہتا تھا کہ میری آئیڈینٹیفائی ظاہر نہ ہو، میں نے رات میں آ کر دیا، آپ نے صبح بتا دیا، واللہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے بارے میں معلوم ہو کہ میں نے دیا تھا، لیجیے 10,000 دینار۔ رات میں لا کر پھر انہوں نے واپس کر دیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے میرا نام آئے۔ وہ لوگ چھپ چھپ کر لا کر دیتے تھے، اللہ کے راستے میں دیتے تھے، چھپ چھپ کر لا کر دیتے تھے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ دوستو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس علاقوں میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ ہم رہتے ہیں، وہاں مضبوط کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، باہر سے ادھر سے لوگ آتے ہیں تو لاکھوں روپے دیتے ہیں، لیکن چراغ تلے اندھیرا والا معاملہ ہے۔ ارے جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، جن گلیوں میں ہم بستے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں غریب بلک بلک کی جیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا آپ تعاون کریں، وہاں کے لوگوں کا تعاون کریں، اسی سے بیلنس زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے، گھر کے سامنے فقیر کا گھر ہے اور صدقہ خیرات دیتا ہے دوسرے محلے میں، سامنے گھر کا فقیر تڑپتا رہتا ہے، ارے روز گھر سے باہر نکلتا مجھے کچھ نہیں دیتا، دوسرے گاؤں میں لے جا کے دیتا ہے، ایک دن لگے گا اس کو مارنے چوری کرنے اسی کے گھر میں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں توازن ہو، توازن کے لیے ہے کہ جہاں کا صدقہ، جہاں کی زکوٰۃ وہیں خرچ کی جائے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، وہاں کے مالداروں سے لیا جائے گا، وہیں کے فقیروں میں دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ یہاں کے مالداروں کا کہیں یہاں اگر غریب نہ ہوں، یہاں بلکتے فقیر نہ ہوں تو آپ لے جائیں کہیں اور، لیکن یہاں اسلامی مراکز بھوکے ہوں، یہاں اسلامی مراکز محتاج ہوں اور آپ لے جائیں کہیں اور، یہاں کے فقیر بلکتے ہوں آپ دیں کہیں اور۔ کہا کہ یہ چیز جائز نہیں،
تؤخذ من اغنیائہم وترد۔ تو دوستو عزیزو، بہت ساری باتیں ہیں، یہ چند باتیں تھیں جو علم کی اہمیت اور سلف کے علم سے تعلق کی وجہ سے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ لگے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مفید باتیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے ہم پھر پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لمحے، کچھ ایام بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے حق بولنے، حق بلوائے، اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دینے اور حق کی نصرت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔